میں فیصلہ 3 بار موخر ہو گیا ہے تو آگے بھی تو موخر ہو سکتا ہے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہو گیا راحت صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. رانا صاحب 17 جنوری کا فیصلہ بھی ایک الگ ہی ہے، لیکن البتہ وہ 3 بار تو موخر ہو چکا ہے. اب کل کی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے کیا حکومت مان لے گی، بنا دے گی جوڈیشل کمیشن؟ دیکھو کل لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے نا، وہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کے درخواست ضمانت کی سماعت کر رہے ہیں. 8 مقدمات کی. دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جسٹس گل حسن صاحب جو ہیں وہ بریت کی درخواست کی سماعت کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ ذرا سمجھیں کہ کل 2 کتنے امپورٹنٹ کیسز کے آلریڈی سماعت ہے، اور پرسوں یعنی مذاکرات کے اگلے دن ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے جو کیا کہتے ہیں جسٹس فیصل واؤڈا صاحب اور جسٹس خواجہ آصف صاحب اور جسٹس طلال چودھری صاحب، انہی تینوں نئے چیف جسٹس کی بھرتیاں تو نہیں ہو رہی سپریم کورٹ میں بتا رہا ہوں کہ میں تو یہ ایک سمپل سی میری آئیڈیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جو اب نئے ججز بھرتی کر رہے ہیں نا ان کو کر لیں، کیونکہ یہ بہت بروقت فیصلہ دینے کے ماہر ہیں. یعنی ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ دے کے آگے نکل جاندے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صاحب کچھ منع منیوں نے بھی تو فیصلے دیے جی تھے. جی جی منع منیوں 10 سال 14 سال کی سزا سنائی تھی. اچھا، وہ منع منیوں کا قصور نہیں ہے. وہ سنتا سنگھ ذوالفقار رات اور بندہ سنگھ سگے بھائی تھے، تو وہ آگے پیچھے پیپر دے رہے تھے، تو سوال آ گیا آپ کے والد کا نام، تو اس نے اپنا نام لکھا، اس نے کوئی اور لکھ دیا. تو ٹیچر نے کہا تم سگے بھائی ہو، اس نے یہ نام لکھا، تم نے اور کیوں لکھ دیا؟ کہندے جی تجھے نا سمجھو کہ میں نقل مارن دیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو منع منیا ہے نا، وہ اس بات پہ پکے ہیں کہ بھائی جو ہمیں کاما فل سٹاپ بھی ملے گا نا، ہم نے انہیں نہیں چھیڑنا. ہم نے بھائی نوکری کا سوال ہے نا، دیکھیں نا روزی روٹی کا معاملہ ہے، تو وہ تو منع منیا یہ کریں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا جو ابھی وہ مجھے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ شارٹ وہ اگر مل جائے تو اس میں وہ کہتے ہیں جی ہماری بساط سے زیادہ نہ مانگے، تو وہ بساط وہ بتائیں کہ ان کی بساط کیا ہے. ٹھیک ہے، بساط کو میرا خیال ہے عام لفظوں میں اوقات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساڑی انی اوقات نہیں جنہیں تسی منگن دے ہو. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیں گے کیا؟ اگر آپ کسی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا نا کہ اعصاب کی لڑائی ہے، یہ اعصاب کی لڑائی اب عمران خان کی اور وہ شہباز شریف کی نہیں رہی، یہ قوم کے اعصاب کی لڑائی ہے. یار ریڑی والے سے لے کے اور پائلٹ تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کسی طرح یہ جو سیاسی بحران ہے یہ ٹل جائے، پاکستان کسی سموتھ اس پہ چلا جائے، کوئی ایسا رستہ نکل آئے جس کے اندر جا کے پاکستان بہتر انداز میں آگے بڑھے. اور اس میں جو کل وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گنڈا پور صاحب نے جو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب میں نے یہ کہا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ میں تو تھا ہی نہیں، مجھے تو گرفتار کیا تھا، مجھ پہ ڈال دیا، پھر 26 پہ اور تو اتنی بحث اور وہ ہوئی کہ وہ غصے میں اٹھ کے باہر چلے گئے. لیکن خیر جب وہ واپس آئے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ واپس آئے، تو ان کے بقول آرمی چیف نے کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یا تو اب مذاکرات چل رہے ہیں اس میں کر لیں. اٹس اے ویری پازیٹیو سائن. اگر ہمارے آرمی چیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے یہ حل ہونے چاہیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں مینڈیٹ بھی پھر حکومت کو مل جانا چاہیے جس میں وہ کوئی فیصلے کر سکے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت مجھے بتائیں کہ کیا ماضی میں یوسف رضا گیلانی نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جسٹس افتخار کو بحال نہیں کیا تھا؟ نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے متعلق پہ تو اب کیوں نہیں ایگزیکٹو آرڈر آ سکتا؟ میں حالانکہ ایگزیکٹو آرڈر کے حق میں نہیں ہوں. اچھا، نو ناٹ ایٹ آل. حکومت اگر وہاں پہ تو پروڈکشن آرڈر پہ بندہ حاضر نہیں کر رہے تو ایگزیکٹو آرڈر کیسے مانیں گے؟ یہ وہی پروڈکشن آرڈر ہے جو میں کسی بڑے ہوٹل چلے جاؤں گا، میں جتنے مرضی آرڈر دوں گا جیب کچھ نہیں لے کے دینا. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی والے آرڈر ہیں. لیکن میرا سمپل یہ ہے کہ اگر حکومت تھوڑی سی بھی سنسیئر ہو نا اس معاملے میں تو ایک کام کرے، جہاں جہاں حکومت مدعی ہے نا فوجی عدالتوں اور 9 مئی کے وہ معاملات کو چھوڑ دیں، جہاں جائیں وہاں پیچھے چلی جائیں. آپ نہ دیں کوئی آرڈر، آپ صرف اس سے پیچھے چلے جائیں، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، باہر آ جائیں گے. لیکن آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ کی ریٹ ہے، آپ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اگر آپ نہیں کرتے تو اب یہاں تو آپ ہو ہی رہے ہیں خراب. ہسٹری کے اندر بھی یہ لکھا جائے گا کہ آپ اتنے کٹ پتلی اور نااہل تھے جسٹس فیصل واؤڈا کے مطابق، کہ آپ نکمے بھی تھے، نااہل بھی تھے.
اور آگے بریکٹ میں یہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ تڑے پلے بھی کھ نہیں سی. واڈا صاحب کی تو انہوں نے کروا دی ہے جی لا کی ڈگری اور اب انہیں جج بھی بنا دیا ہے, برات بھی انہیں ملیں گی. وہ سینیٹرشپ سے زیادہ خوش ہیں, آپ کو پتا ہے سینیٹرشپ میں ان کی زیادہ بلے بلے ہے. آپ نے کہا ان کو جسٹس لگا دیا ہے. ابھی میں نے ایک نئی ذمہ داری سوچی ہے, لیکن آپ ذوالفقار سے بات کر لیں, میرے ذہن میں ایک نئی اب اپنے ہول یور ہارسز آپ بریک لگائیں اپنے تھاٹس پہ.